معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب العافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی جاہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے
اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا. نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی. اس وحدہ لا شریک کی جتنی بھی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جاہ و جلال بیان کرے بہت ہی کم ہیں. ممکن ان کلمات کے ذریعے سے اس وحدہ لا شریک کی تعریف مکمل ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر داعی و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو سورہ انعام کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی، اور آپ سبھی حضرات اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ آج کا خطبہ جمعہ کس موضوع پر ہونے جا رہا ہے. آج کا خطبہ جمعہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفیت. حاضرین اکرام، ایک بندہ مومن اس کو اس بات پر ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق اور مالک ہے. اللہ رب العالمین ہی ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہماری روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ جو شفا دیتا ہے. حاضرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانا، کیسے اللہ رب العالمین کی معرفت انہوں نے حاصل کی، کیسے اللہ رب العالمین کو جانا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے. حاضرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا ایک ایسی بستی کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے کہ سارا کا سارا گھرانہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے اور مشکل کشا حاجت رواں اسی کو سمجھتا ہے. اور خود ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آدر بھی انہی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بتوں کو فروخت کرتے اور بتوں کی عبادت کی جاتی ہے. حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام جب شعور کو پہنچتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز ابراہیم علیہ السلام کو ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو جو اپنے ہی ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے تراشا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنا معبود تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ اچھی طرح جانتے تھے
کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور ان کے اندر اتنی طاقت اور سکت بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور مکھی کھانے کی چیزیں اٹھا کر اگر لے کر جا رہی ہے تو اسے منع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے درمیان اور بستی والوں کے درمیان یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراش رہے ہیں اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو مان لیے تھے کہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جاننا چاہا کہ میرا معبود کون ہو سکتا ہے، میرا رب کون ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بڑا آسمان وہ میرا رب ہے؟ اتنی بڑی زمین وہ میرا رب ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 75 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی معرفت پیش کی، اور کیسے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شعور بخشا کہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے غور کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق بخشی کہ زمین و آسمان کے اندر ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھے اور پھر اس کے بعد وہ تسلیم کر لے کہ ان کا رب کون ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب رات ہو گئی تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریکی رات کے اندر چمکنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ ستارہ ہے جو چمک رہا ہے اور اندھیری رات کے اندر روشنی دے رہا ہے۔ فَلَمَّا فَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ 2-4 گھنٹے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ٹمٹماتا ہوا ستارہ غروب ہو گیا، ٹمٹماتا ہوا ستارہ غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ۔ ستارہ جو ٹمٹما رہا تھا وہ غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا جو ستارے سے کہیں زیادہ اس کی روشنی تھی، تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اقرار کر لیا کہ یہ میرا رب ہے جو ستارے سے بڑا ہے اور ستارے سے کہیں زیادہ اس کی روشنی زیادہ ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وہ چاند بھی غروب ہو گیا، وہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر مجھے ہدایت نہیں دی تو ایسی صورت میں گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام غور فرما رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے ہدایت کا ذریعہ دے۔ رات کا مکمل حصہ گزر گیا، رات مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ پھر رات کے بعد دن کا آنا ضروری ہے، رات کے بعد دن کا آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. دیکھا ستارہ، اس کے اوپر چاند غالب آ رہا ہے، چاند کے اوپر روشنی غالب آ رہی ہے. تو ایک چیز دوسرے چیز پر جو غالب آتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تاریکی رات تھی، ستارہ ٹمٹماتا ہوا نکلا، ستارے کے بعد چاند نکلا، چاند غائب ہو گیا، پھر اس کے بعد دن کا اجالا آیا، اور دن کے اجالے کے اندر بہت بڑا سورج جو ساری کائنات کو روشنی سے منور کر دیا، اور اس کی روشنی ستارے سے اور چاند سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور اندھیری رات کو اجالے کے اندر تبدیل کر رہا ہے. تو ھذا ربی ھذا اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر یہ اقرار کر لیا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے. تو حاضرین اکرام، ایک وقت ابراہیم نے ستارے کو اپنا معبود، اپنا رب جان لیا، پھر اس کے بعد چاند کو انہوں نے اپنا رب جان لیا، پھر اس کے بعد سورج کو انہوں نے اپنا رب جان لیا. تو حاضرین اکرام دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی معرفت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، سورج ڈھلنے لگا ہے، سورج کمزور ہونے لگا، اس کی روشنی کمزور ہوتی گئی، پھر رات آنے لگی. تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اور یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے سورج، چاند، ستارے جو ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی پالنے والا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس کے حکم سے یہ نکل رہے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کے سامنے اعلان یہ کہا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا کہ میں اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف پھیر لیتا ہوں اور میں یہ اعلان کر دیتا ہوں، اس بات کا میں براءت ظاہر کر دیتا ہوں کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. نہ سورج کی عبادت کرتا ہوں، نہ چاند کی عبادت کرتا ہوں، نہ ستارے کی عبادت کرتا ہوں، اور میں جو عبادت کرتا ہوں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کے حکم سے سورج نکل رہا ہے، جس کے حکم سے چاند نکل رہا ہے، جس کے حکم سے ستارہ نکل رہا ہے. میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو میں اپنا معبود تسلیم کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کر دیا ہے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرا رب وہ ہے جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیز غالب آنے والی نہیں ہے اور کوئی چیز اسی کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا. یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے تذکرہ کیا. اپنے قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی معرفت رکھی، اللہ رب العالمین کی پہچان رکھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کے سامنے یہ کہا کہ معبود جس سے تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، اس سے اپنے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں تم اس کو اپنا حاجت روا تسلیم کرتے ہو، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ رب کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشا ہے اور اس کو تم اپنا معبود تسلیم کر رہے ہو. حاضرین اکرام، یہ دعوت و تبلیغ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی، اپنے باپ آزر سے شروع کی. اپنے باپ آزر سے یہ کہا کہ اے ابو جان، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان معبودوں کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ اتنے قابل نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھی جاتی ہے، اگر مکھی اٹھا لیتی ہے تو اسی صورت میں اس کو منع نہیں کر سکتے، اور اگر کتا پیشاب بھی اگر کر دے تو ایسی صورت میں منع نہیں کر سکتے. تو یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، اور عبادت کے قابل نہیں ہے اور عبادت نہیں کی جا سکتی. تو حاضرین اکرام، اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا
جس کا نام نمرود تھا۔ اس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے کنعان شہر کے اندر ایک ایسا نوجوان پیدا ہوا ہے جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے اور صبح شام ہمیشہ سے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، کیوں نہ ہو اسے اپنے دربار کے اندر بلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ آیت نمبر 258 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حاضرین اکرام، اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے لڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نمرود نے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنا رب تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کر دیتا ہے۔ نمرود بادشاہ نے بھی یہ کہا یہ کام میں بھی تو کر سکتا ہوں، یہ کام میں بھی تو کر سکتا ہوں، یہ طاقت میرے اندر بھی ہے، اگر میں یہ کر گزروں تو ایسی صورت میں کیا تم مجھے اپنا معبود تسلیم کر لو گے، اپنا رب جان لو گے؟ تو ایسی صورت میں بادشاہ نمرود نے قید خانے میں سے 2 آدمیوں کو اپنے پاس بلایا، 2 آدمیوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان میں سے ایک انسان وہ جو رہا ہونے والا تھا، جسے آزادی ملنے والی تھی، اسے قتل کر دیا اور یہ کہا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی موت اور حیات ہے، اور جسے سولی پر لٹکایا جانے والا تھا اسے آزاد کر دیا اور یہ کہا دیکھو ابراہیم یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی موت و حیات ہے، دیکھا جو موت کے قابل تھا میں نے اسے آزاد کر دیا اور جو آزاد ہونے والا تھا میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہائے ہائے حاضرین اکرام، جس کے عقل کے تالے بند ہو جاتے ہیں، جس کی عقل کام نہیں کرنا چاہتی ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، تو وہ ایسے ہی دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی بہترین انداز میں اس کی عقل کو ٹکانے لگایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی اور یہ کہا اے وہ بادشاہ، تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ مردوں کو زندہ اور زندوں کو تم مردہ کرتے ہو، یہ بات میں نے جان لیا، تم نے وہ چیز کر کے بھی دکھایا۔ اے بادشاہ نمرود، واقع تمہارے اندر وہ چیزیں جو تم بیان کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں میں یہ کہتا ہوں کہ سورج جو ہمیشہ سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کے اندر ڈوب جاتا ہے، سورج کا کام یہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اذن سے مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اے بادشاہ، اگر واقع تیرے اندر یہ باتیں ہیں، یہ صلاحیت ہے، واقع اگر تو اپنے آپ کو رب تسلیم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق کے اندر ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سننا تھا کہ وہ بادشاہ ہکا پکا رہ گیا، کیونکہ یہ کام اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سورج جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سننا تھا کہ وہ بادشاہ ہکا پکا رہ گیا اور یہ کہا کہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے رب کو تسلیم کیا، اپنے رب کو جانا، اور اپنے رب کو جاننے کے بعد انہوں نے اس کا علم اپنے ہی سینے کے اندر دبا کر نہیں رکھا، بلکہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بستی والوں کے سامنے، حتیٰ کہ بادشاہ کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات رکھی۔ حاضرین اکرام، یہ ساری کی ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رب العالمین پالنہار ہے، اللہ رب العالمین پالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، لیکن حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوال کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، کیسے اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اللہ رب العالمین تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دیکھا حاضرین اکرام، پہلے زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر ایک چیز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، ایمان مکمل ہوا۔ جب ایمان مکمل ہوا تو ایسی صورت میں قوم کے سامنے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ ایمان جب مکمل ہوا تو ایسی صورت میں بادشاہ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، عینی مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ایک سوال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ رب العالمین، تو مردوں کو زندے کیسا کرتا ہے اور زندوں کو تو موت کیسی دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا اس بات کا ایمان تمہیں نہیں ہے؟ اے اللہ رب العالمین، اس بات کا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ رب العالمین اپنے دل کو میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین اکرام، یہ بات آیا ہے کہ آدمی جب تک اپنے آنکھوں سے اس چیز کو نہیں دیکھتا، اس کے بارے میں ہزاروں باتیں اگر کہہ دی جائیں تو ایسی صورت میں وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے ذہن میں خاکہ تو بن سکتا ہے، آدمی کے ذہن میں وہ بات آ تو سکتی ہے، لیکن ہو بہو من وعن جس طرح سے وہ چیز میں بتا رہا ہوں ویسی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس انسان کو یقین نہیں آتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے میرے شہر گلبرگہ کو اگر نہیں دیکھا تو میں گلبرگہ شہر کے تعلق سے کہوں کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے ہے، اس کے ذہن میں خاکہ تو بن سکتا ہے، لیکن عینی مشاہدہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ ذہن میں خاکہ تو بن سکتا ہے، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں خاکہ تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور زندوں کو موت دیتی ہے، اس بات کا یقین تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی اللہ رب العالمین تو مردوں کو زندہ اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، 4 پرندوں کو لو اور اس کو اپنا مانوس بنا لو، اپنے قریب رکھو، ہمیشہ سے تمہارے ارد گرد وہ چلتے پھرتے ہو۔ جب اپنے مانوسیت زیادہ ہو جائے، تمہارے بالکل قریب ہونے لگے، وہ تمہارے غائب ہونے کو پسند نہ کرے، اتنے قربت ہو جائے، اتنے دوست بن جائے،
پھر اس کے بعد تم یہ کرو کہ ان پرندوں کو کاٹ دو، ذبح کر دو، بوٹیاں بوٹیاں کر دو۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ان بوٹیوں کو فلاں پہاڑ پر پھینک دو، فلاں پہاڑ پر پھینک دو، فلاں پہاڑ پر پھینک دو، فلاں پہاڑ پر پھینک دو۔ پھر اپنی جگہ پر تم پہنچ جاؤ، پھر اس کے بعد تم ان پرندوں کو بلاؤ، دیکھو کیسے وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حاضرین اکرام، ہوا ایسے ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے پاس رکھا، اس کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کی، پھر اس کے بعد انہوں نے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پر پہنچ کر، ایک جگہ پر پہنچ کر ان پرندوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ وہ پرندے اڑتے ہوئے، پک مارتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، عینی مشاہدہ جب ہو جاتا ہے تو ایمان کی تازگی اور زیادہ ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات پر اور زیادہ بھروسہ کامل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور زیادہ تازہ ہوتا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور زندوں کو مردہ کرتی ہے۔ حاضرین اکرام، یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ بالکل کمزور ہے، اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، ان بتوں کے تعلق سے بتوں شاباش، ترقی کا کیا کہنا، نہ ترشے تک تو پتھر تھے، ترشتے ہی خدا بن گئے۔ حاضرین اکرام، ہم نے ان ہاتھوں سے تراشا ہے، ہم نے ان ہاتھوں سے گنبدوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اوپر چادر چڑھا دی گئی اور لوگوں کو اس کی قربت کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کو دور کر دیتے ہیں، یہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ روزی دینے والے ہیں۔ اس طرح سے ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ حاضرین اکرام، یہ یقینی طور پر جان لے، یہ یقینی طور پر جان لے کہ جس انسان کے دل کے اندر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین غائبانہ طور پر اس کی مدد کرتا ہے، اور عقیدے کے طور پر ذرا برابر بھی اگر اس کا ڈال مڈول ہوتا ہے، ٹال مڈول اگر کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ کوسوں دور چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی پوری زندگی کے اندر وہ بھٹکتا ہوا پھرتا ہے، اسے صحیح راہ نہیں ملتی، صحیح راستہ نہیں ملتا۔ تو حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کر دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام سن شعور سے لے کر ان کی وفات تک اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب گر ثابت ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو حاضرین اکرام، عقیدہ توحید کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتی ہے، ان عینی مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے اعتبار سے ہم توحید کو جانیں، اللہ کو جانیں، اللہ کو رب جانیں، اللہ رب العالمین کی قوت کو ہم پہچانیں، اللہ رب العالمین جو غنی ہے، اللہ رب العالمین حی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کوئی اور چیز غالب آنے والی نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، دور جانے کی بات نہیں ہے، دور جانے کی بات نہیں ہے کہ دیکھیے کہ ہم جو انسان ہے ہم سو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی آواز دیتا ہے تو ایسی صورت میں جب کہ ہم زندہ ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آواز دے رہا ہے تو ہم آواز اس کی نہیں سن پاتے ہیں۔ تو چھ جائے کہ اگر کسی کو کوئی مر جائے تو ایسی صورت میں قبر میں دفن کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ تصور ہو، اس کے بعد میں یہ ذہن میں یہ بات ہو کہ مردے بھی ہماری بات سنتے ہیں، مردوں بھی ہماری بات سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور ہماری مصائب اور مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ میں سمجھتا ہوں یہ عقل سے دور، بہت دور کی بات ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، نہ حاجت روا ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ خبر کے اندر کس حالت میں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو چھ جائے کہ وہ ہماری مسائل اور مشکلات کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، کیسے روزی دے سکتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، عقیدہ توحید کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ تو حاضرین اکرام، عقیدہ توحید کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کی طرف کہ اللہ
رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قوم والوں کے سامنے انہوں نے عینی مشاہدہ کروایا کہ یہ بت بولنے کے قابل نہیں ہے, یہ بت سننے کے قابل نہیں ہے, یہ بت مدد کے قابل نہیں ہے. تو حاضرین اکرام, ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر ایک دن عید کا دن آتا ہے. تو گاؤں والے, بستی والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ بھی ہمارے عید میں شامل ہو جاؤ, آپ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جاؤ. تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیمار ہونے کا بہانہ تلاش لیتے ہیں, اپنے بیمار ہونے کا بہانہ ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ان بتوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے بتلانی تھی کہ واقع ان بتوں کی حقیقت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر تفصیلاً اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کی اور یہ کہا کہ اے لوگو, تم ان معبودوں کی جو تم عبادت کرتے ہو وہ معبود نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ تمہاری حاجت روا ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری کچھ مدد کر سکے. یہ ساری کی ساری باتیں, توحید کی باتیں انہوں نے رکھی. تو اس کا جواب یہ ملا کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے ان معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے, اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو حاضرین اکرام, یہ لمبا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. مختصر تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ عید کا دن آیا, سارے کے سارے لوگ نکل گئے عید منانے کے لیے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں, بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں, سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ایک بت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں یا اس کی گردن میں کڑھاڑی رکھ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ میں یا اس کی گردن میں کڑھاڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. جب عید سے, تہوار سے جب لوگ بستی میں داخل ہوتے ہیں اور بستی میں ان کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی کسی کی ناک کٹی ہے, کسی کا کان کٹا ہے, کسی کی گردن کٹی ہے, کسی کے ہاتھ کٹے ہیں. اور یہ سارا کا سارا منظر دیکھ کر لوگ غضب میں آ جاتے ہیں, لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا. اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے یا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا. فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, کیونکہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. صبح اور شام ہمیشہ سے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر توڑا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. تو سارے کے سارے لوگوں نے اکٹھا ہوئے اور سارے کے سارے لوگوں نے میٹنگ جمائی اور یہ کہا کہ چلو کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے. اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا, قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے درمیان لایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان لایا گیا تو ایسی صورت میں یہ پوچھا گیا, قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام, کیا تم نے ہمارے ان معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے, کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں یہ معاملہ تم نے کیا ہے, یا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑنے پھوڑنے کا کام تم نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, قالوا فاسألوا هذا ان کنتم خاطئون. کہا کہ ان میں سے ایک بڑا جو بت ہے تم اس بت سے پوچھو کہ کس نے اس کا معاملہ کیا ہے. تو حاضرین کرام, اب یہاں پر عین موقع تھا, قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہا, اے ابراہیم کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ہمارے معبود نہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. اس بات کا اقرار قوم والوں نے کیا, اس بات کا اقرار قوم والوں نے کیا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے معبود نہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا, قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے بت نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو ایسی صورت میں تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اور تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ حاضرین اکرام، پورا ماجرا معلوم ہو گیا، پوری باتیں معلوم ہو گئی، اور جس وقت کو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تاک رہے تھے، وہ وقت آ گیا اور قوم والوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حقیقت رکھی، کہا کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں تم ان عبادتوں کی، ان معبودوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں عقل دیا ہے، اس کے باوجود تم ان معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ حاضرین اکرام، آخر کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ اب در حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ میں معاملہ کس نے کیا ہے، ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ رب العالمین بھی آیت نازل اس طرح سے کیا کہ ان کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ہمارے ہم معبودوں کی مدد کریں گے۔ دیکھیے کیسا ان کا معبود ہے، ان کا معبود کیسا ہے کہ ان کے معبود کی یہ مدد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمارے معبودوں کے ساتھ میں جس نے جو معاملہ کیا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ جلانا شروع کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، بات بڑھ رہی ہے کہ مورخین نے لکھا ہے، تفاسیر کے اندر بات، مفسرین اکرام نے بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی اونچی آگ جلائی گئی، اتنی تیز آگ جلائی گئی ہے کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو پرندہ جل کر خاک ہو جاتا تھا، ایسی آگ جلائی گئی۔ یہ آگ کیوں جلائی گئی؟ یہ آگ اس لیے جلائی گئی کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے، ہمارے معبودوں کی مدد کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جلتے ہیں اور کیسے ہمارے معبود ان کو جلاتے ہیں اور ہم کیسے ہمارے اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا مجموعہ وہاں پر جمع ہو گیا تھا، اتنی تیز آگ جلائی گئی تھی، اور اس تیز آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ اس ٹھنڈی کو میرے ابراہیم برداشت کر سکے، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اتنی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکے۔ حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین اکرام نے بہت سارے باتیں لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے بہت سارے فرشتے نازل ہوئے، بہت سارے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں لی، اور کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر ایمان داخل ہو چکا تھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل طور پر ایمان تھا، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور اللہ رب العالمین نے آگ کو اس بات کا حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ تیری ٹھنڈک کو ابراہیم برداشت کر سکے، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تیری ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکے۔ تو حاضرین اکرام، یہ سارا کا سارا منظر گاؤں والوں نے دیکھا، یہ سارا کا سارا منظر سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر آگ جلا نہیں رہی ہے، اور آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام باہر صحیح سلامت اللہ رب العالمین کے اذن سے نکل رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا، کیسے اللہ رب العالمین کی معرفت انہوں نے کی، کیسے اللہ رب العالمین کو انہوں نے جانا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ تھا جو انہوں نے اپنے رب کو تسلیم کیا، اپنے رب کو انہوں نے جانا۔ تو حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بہت سارے
ساری باتیں ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہیں پر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ کہی گئی سنی باتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تیری ذات پر مکمل طور پر کامل یقین پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، اے اللہ رب العالمین اسی طرح سے تیری ذات پر ہمارا پر ایمان اور یقین کر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے پہلے جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے۔ حد نظر تک ان کی خبروں کو کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔